بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکٹریکل ٹوٹوریلز.org کی جانب سے میں ہوں سکندر حیدر۔ آج کی ٹوٹوریل میں آپ لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ایک ڈسٹریبیوشن بورڈ کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں، یعنی اپنی بریکر بورڈ کو آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو یہاں یہ جو میں نے ڈائیگرام دکھایا ہوا یہ ایک سمپل ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے۔ کچھ لوگ اسے بریکر باکس کے نام سے جانتے ہیں، کچھ اسے بریکر باکس کے نام سے جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا نام ڈسٹریبیوشن بورڈ اس لیے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے ترسیل کرنا یا بجلی کی ترسیل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو مین بورڈ ہے وہ میں نے دکھائی ہوئی ہے، اس میں نے یہ سرکٹس بریکر لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں یہ ایک 2 پول سرکٹ بریکر ہے اور یہ باقی جو 7 ہے وہ سنگل پول سرکٹ بریکر ہے۔ یہاں پر میں نے نیوٹرل کی جو کنیکشن پوائنٹ ہے اس کے لیے میں نے کنیکٹرز استعمال کی، یا آپ اس سے نیوٹرل پوائنٹ جس ڈسٹریبیوشن بورڈ میں ہمیشہ ایک ڈسٹریبیوشن بورڈ میں انٹرنلی ایک نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک کنیکٹرز ہوتا ہے جہاں سے نیوٹرل کو آپ لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 روم ہے، 1 2 3 کمرے ہیں اور ایک کچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سادہ سا ڈسٹریبیوشن بورڈ میں آپ کو اس کی انسٹالیشن دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد جو انسٹالیشن ہم سیکھیں گے اگلے ٹوٹوریلز میں ڈسٹریبیوشن بورڈ کی، اور جو 3 فیز ڈسٹریبیوشن بورڈ کی انسٹالیشن ہوگی وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوگی، یعنی وہ ذرا پیچیدہ ہوگی، اس لیے میں یہ ایک سادہ سمپل سے ٹوٹوریل بنا رہا ہوں اس کے بعد، تاکہ آگے آپ اسے سیکھ سکیں۔ میں نے پہلے بھی جو سرکٹ بریکرز کے بارے میں جس میں 2 پول سنگل پول یعنی 2 تاروں والی 1 تاروں والی اس سرکٹ بریکرز کی جو وائرنگ کنیکشن ہوتی، اس کی انسٹالیشن کنیکشن ہوتی، اس کی ویڈیو ٹوٹوریل پوسٹ کر دی ہے یوٹیوب پہ، اور اگر آپ نے اس کو واچ نہیں کیا ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو پہلے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو کی بھی آپ ذرا غور سے واچ کیجئے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز ٹیوٹوریل کی سمجھ آ سکے۔ اس میں تو اس ڈسٹریبیوشن بورڈ میں اولٹ میٹر ہے، میٹر ہے، ایکسٹرا ایسے ڈیوائسز استعمال کروں گا، اس میں ارتھ کنیکشن ہوگا، اس میں ارتھ کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ کو، ایسے اگر ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے تو اس میں نے آپ کو 2 طرح کے کیبل یہاں پر استعمال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں 4 mm اینڈ 2.5 mm کیبل استعمال ہوا ہے۔ 2.5 عموماً ہم اپنے جو علاقائی زبان میں اس میں 729 کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 mm کو ہم 736 کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر اور جہاں پر 6 mm کا کیبل میں نے دکھایا ہوا کہ آپ نے اپنے سرکٹ بریکر جو مین سرکٹ بریکر ہے اس کے لیے سپلائی آپ نے 6 mm کیبل میں لے آنی ہے، تو 6 mm کیبل زیادہ تر 744 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 744 ہوتی ہے اس کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو مین کیبل استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوشن یا اپنے وائرنگ میں، تو اچھی کیبل استعمال کرے جس سے آپ کی جو وائرنگ کی ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور پالٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اور زیادہ تر اگر آپ کی جو مین سروس لائن ہے اس کو آپ ذرا وہ ایسا کیبل استعمال کر جس کی کراس سیکشن ایریا زیادہ ہو، اس کی موٹائی زیادہ ہو، اس کے کنڈکٹر کی جو موٹائی زیادہ ہو، اگر کاپر ہو تو پھر تو کوئی اور ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں نے 63 ایمپیر کا سرکٹ بریکر دکھا ہے جو مین ڈسٹری، اگر آپ اسے حساب کریں کہ یہاں پر میں نے 20 20 20 اور 20 80 اور پورے 100 ایمپیر یہاں پر مجھے لگانا چاہیے، اس لیے 63 ایمپیر استعمال کیا کہ یہاں پر ہر وقت تو 20 ایمپیر لوڈ نہیں رہے گا۔ اور میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ 20 ایمپیر لوڈ اس پر نہیں ہوگا، اگر اس پر لوڈ ہوگا 10 ایمپیر ہوگا یا 12 ایمپیر ہوگا، لیکن یہ 20 ایمپیر اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ایئر کنڈیشن کی بات کیجئے تو اگر آپ کو ایئر کنڈیشن سٹارٹ کرتے ہو اگر وہ 8 ایمپیر لیتا ہے تو سٹارٹنگ میں 16 یا 18 ایمپیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 20 ایمپیر اگر آپ 16 ایمپیر استعمال کریں ایئر کنڈیشن کے لیے تو وہ بہتر ہوگا، لیکن یہ تو صرف آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے میں نے ویڈیو بنائی، اس اگلی جو ویڈیوز ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی، اوکے۔ تو آپ نے اپنے نیوٹرل کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گرم تار بیس کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیوٹرل کو آپ نے لینا ہے اور اس کنیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، جس سے آپ دوسرے نیوٹرل جو کمروں کو جائے گا اس کے لیے کنیکشن لے سکے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ نے پیز وائر کو لینا ہے اور سارے سرکٹ بریکرز کو یکے بعد دیگرے کنیکٹ کرنا ہے، اس کو پرووائڈ کرنا ہے جیسے میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، آپ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو مین سرکٹ بریکر ہے آپ کا جو 63 ایمپیئر، اس سے آپ جب کنیکشن لینا چاہے کنیکشن دیتے ہو بریکرز کو، اس کے لیے ذرا موٹی تار استعمال کرے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے کہ اس تار پر زیادہ لوڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب جب میں نے 10 ایمپیئر کا بریکر، میں نے ہر کمرے کو دو پیز پرووائڈ کیے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر میں 2 پیز نہیں 1 پیز پرووائڈ کر دیتا پھر بھی کام چل جاتا، ٹھیک ہے، لیکن 2 پیز اس لیے پرووائڈ کر لیے ہے کہ یہاں پر جو کمرے میں ہوتے وہ لائٹس ہوتے، ہمارے ساکٹس ہوتے اور سیلنگ فین جو چھت کے پنکھے ہوتے، تو یہ ایک لو لوڈ میں آتا ہے۔ کمرے میں زیادہ سے زیادہ لوڈ ایئر کنڈیشن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایئر کنڈیشن ہوتی ہے اس کے امپیئر بھی جو دوسرے الیکٹریکل ڈیوائسز ہوتے جو ہم کمرے میں استعمال کرتے ہیں، بیٹری لیپ ٹاپ کا چارجز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، اس کی جو امپیئر جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، جو زیادہ تر لوڈ نہیں لیتے تو وہ کم تار پر چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 10 ایمپیئر کا جو 2.5 کیبل میں نے یہاں پر کنیکٹ کرنے 10 ایمپیئر سرکٹ بریکر استعمال کیا ہے، اور یہاں پر 2.5 mm کیبل اس سے کنیکٹ کر لیا ہے، اس کو میں نے یہاں پر کمرے کو پرووائڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کمرے میں اور وائرنگ ہوتی ہے تو وہ وائرنگ کیسی ہوتی ہے وہ بھی ہم آنے والے ٹیوٹوریلز میں ڈسکس کریں گے کہ کمرے میں آپ کی وائرنگ کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد جو 20 ایمپیئر بریکر ہے اس سے آپ نے 4 mm کا کیبل کنیکٹ کرنا ہے، جو پہلے کنیکٹ کیا تھا وہ کیبل وہ ذرا باریک تھا، آپ نے بڑا کیبل کنیکٹ کرنا ہے جس میں اندر کنڈکٹر کی جو کراس سیکشن ایریا ہوتی ہے اس کی موٹائی ہوتی ہے اور زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اسی کمرے کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اب نیوٹرل میں نے 1 پرووائڈ کیا، اگر آپ 2 پرووائڈ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ نیوٹرل میں نے یہاں سے لیا اور یہاں پر کمرے کو پرووائڈ کر دیا، تو اس کے لیے آپ 4 mm یا 6 mm یا جو بھی کیبل استعمال کریں، کیبل موٹا ہونا چاہیے کیونکہ نیوٹرل پر اس نیوٹرل سے آپ کا جو کمرے کا وہ چھوٹا لوڈ ہوگا وہ بھی استعمال ہوگا، اور جو بڑا لوڈ ایئر کنڈیشن یا روم ہیٹر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا وہ بھی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سیم اسی طرح دوسرے کمرے کے ساتھ بھی کرنا ہے، جیسے میں نے یہاں پر کنیکٹ کر لیا، یہاں سے 4 mm کا کیبل یہاں اور نیوٹرل یہاں سے لے کر پرووائڈ کیا یہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا روم ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے ایسے ہی کنیکشن کر لینا ہے۔ 10 ایمپیئر یہاں کو ہو گیا اور 20 ایمپیئر بھی یہاں پرووائڈ ہو گیا، 20 ایمپیئر سے جو سپلائی وہ بھی یہاں پرووائڈ ہو گئی، اور نیوٹرل بھی یہاں سے میں نے کنیکٹ کر کے یہاں پرووائڈ کر دیا، اوکے۔ اب لاسٹ میں آتا ہے کچن، تو کچن میں زیادہ تر لو لوڈ کم ہوتے اور زیادہ تر ہیٹر استعمال ہوتے یا ایکسیکٹرا کوئی اور چیز، تو اس کے لیے آپ نے 20 ایمپیئر کا بریکر لگا لینا ہے، یا 20 ایمپیئر یا اس سے ایکسٹرا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لوڈ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا لوڈ کتنا ہے۔ اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے، اس سے ذرا زیادہ ہے، تو آپ زیادہ ایمپیئر کی بریکرز بھی لگا سکتے ہیں۔ اور جو گھریلو وائرنگ ہے اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایک اور بریکر جسے ہم RCD کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اسے ارتھ لیکیج بریکر بھی کہتے ہیں، ELCB، لیکن اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اور ٹیوٹوریل بنائیں گے کہ اس کا کام کرنے کی اور اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ کیسی ہوتی ہے، وہ بھی سیم اس 63 جو مین سرکٹ بریکر ہے اس کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آنے والی جو کلاسز ہے اس میں ہم اسٹڈی کریں گے، اوکے۔ تو آپ نے جو 4 mm کا کیبل ہے وہ کچن کو بھی پرووائڈ کرنا، نیوٹرل بھی پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کا یہ بریکر ہے اس سے آپ کی جو کمرے کی وہ چھوٹی وائرنگ چھوٹی الیکٹریکل ڈیوائسز ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، جیسے کہ پنکھا یا آپ کی آؤٹلیٹس ہوتی ہے، جو ساکٹس ہوتی ہے وہ کچھ لوگ اسے پلگ کے نام سے بھی جانتے ہیں، پلگ ہوتی ہے آپ کی جو چارجنگ آپ اس سے لیپ ٹاپ چارج کر رہے ہوتے ہو یا کوئی اور موبائل چارجر، تو وہ صرف اس سے
یا کوئی اور جو چیز استعمال کر سکتے ہو، اسٹینڈ فین ایکسیٹرا۔ لیکن یہ جو 20 ایمپیئر کا بریکر میں نے لگایا ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس سے ایئر کنڈیشن استعمال کر سکیں۔ ایئر کنڈیشن کے لیے آج تک پرانے جو ایئر کنڈیشن آتے تھے اس کی زیادہ تر ایمپیئرس کے لیے اس کی ایمپیئرس زیادہ ہوتی تھی، تو اس کے لیے آپ کو 20 ایمپیئرس لگانا چاہیے۔ لیکن اب جو ایئر کنڈیشن آتی ہے اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشن آئے تو اس کی ایمپیئر زیادہ تر 6 سے لے کر 8 ایمپیئر تک، زیادہ تر 10-12 ایمپیئر، لیکن 1.5 ٹن کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر 8 ایمپیئر کا لوڈ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ 16 ایمپیئر کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ استعمال کیجئے، اوکے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ٹوٹوریل اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور اگلے ٹوٹوریل کے لیے ہمارے جو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ایک تو ہمیں حوصلہ افزائی مل جاتی ہے، کہ بھائی اسٹوڈنٹ اس میں انٹرسٹ لے رہے اور اس کو سیکھنے میں انٹرسٹ لے رہے، تو ہمیں بھی پھر اچھی ویڈیو بنانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کر لیجئے تو اگلی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو جلدی چاہیے، جب آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو آپ کو سامنے جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ دکھائی دے گا کہ یہ ایک نئی ویڈیو آئی ہے، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اسے واچ کر لیں گے تو اس کورس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ ابھی ہمیں اور بھی کچھ کورسز ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، لیکن پہلے جو الیکٹریکل وائرنگ ہے جو پریکٹیکل کرنی ہے، ابھی 3 فیز وائرنگ کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن 3 فیز وائرنگ کے بارے میں تبھی سٹارٹ کریں گے کہ جب سنگل فیز وائرنگ کی کلاسز ختم ہو جائے، اس کو آپ لوگ سیکھ لیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے۔ مزید ٹیوٹوریل کے لیے ہماری ویب سائٹ electricaltutorials.org کو ضرور وزٹ کیجیے، اور ہماری جو یوٹیوب چینل ہے الیکٹریکل اردو ٹیوٹوریلز، جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن ہوگا تو اسے ضرور دبا دیجیے اور اپنے آپ کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔